شیخ احمد صاحب وادی اور دورے قسم کے والد محترم غفور کے لیے اور جتنے بھی مومن مومنات تابعین ایام میں مرحوم ہو چکے سب کے ساتھ ثواب کے لیے رحم اللہ دعا پڑھیں دیکھو کیسے دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ بہت سارے مومن مومنات مریض و مریضہ ہیں گھروں میں ہاسپٹل میں زیر علاج بالخصوص شیخ حسین کے والد محترم علی نے خصوصی دعا کے التماس کی گئی ہے اور جتنے بھی مومن مومنات آپ کے خیش و قارب رشتہ دار میں سے جو مریض ہیں بیمار ہیں تمام کی صحت یابی کے لیے محمد وارث کے باواد الدفاع بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم محمد وآل محمد اللهم مائک ادھر سائڈ میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بشرافت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للكافرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين لائٹ آن کرو جو لائٹ اس کا لائٹ آن کرو ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال مولانا إمامنا علي بن
سوگواران سید الشہداء، سوگواران امام ہادی علیہ السلام، شب شہادت امام ہادی 10 امام کی شب شہادت مناسبت یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ امام کی اس مجلس کی قبولیت، ہماری یہ خلیل کوشش کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس کے لیے مبارک ارشاد امام ہادی کو عنوان گفتگو قرار دیا، الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ امام نے کہا یہ دنیا ایک بازار ہے۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت، بے و شراء، لینا دینا۔ امام نے کہا دنیا ایک بازار کی مانند بازار ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ربح فیہا قوم، کچھ افراد اس بازار میں، اس دنیا میں منفعت کما رہے ہیں، فائدہ مند ہو رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وَخَسِرَ آخرون، کچھ ایسے بھی ہیں جو نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اسی کی ذیل میں آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں امام کے اس قول کے ضمن میں، اس امام کے اس فرمان سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ دنیا کو آخری اختتام دنیا کو نہیں سمجھنا چاہیے، اسے آگے بھی کچھ ہے، یعنی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نقطہ آخر نہیں ہے دنیا۔ نقصان کیوں اٹھائے گا، فائدہ کون اٹھائے گا؟ اگر کوئی انسان تجارت کے معاملات سے آگاہ نہیں ہے، ناواقف ہے، پیسے لے کے بازار چلا جائے گا، مثلا فائدے کے بارے میں بھی اس کو سمجھتا نہیں ہے، نقصان کیا ہے سمجھتا نہیں ہے، اگر بازار میں آ جائے تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ نقصان ہی نقصان۔ دنیا ایک بازار ہے، کون فائدہ حاصل کرے گا؟ ہمارے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، وہ بیچوں، کچھ لے لوں، میرے پاس یہ زندگی ہے، میری زندگی، یہ لمحات ہے، یہ دل کی دھڑکن ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں ایک ایک دل کی دھڑکن ہمارے اور آپ کے، ایک ایک لمحہ ہمارا اور آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس لمحے میں کیا اس سے استفادہ کرتا ہوں، اس کے عوض میں کیا خریدتا ہوں، میں کیا رضایت پروردگار خرید رہا ہوں؟ ان لمحوں میں جو لمحے گزر رہی ہیں، ان دنوں میں جو دن گزر رہے ہیں، ان ہفتوں میں جو ہفتے میں گزار رہا ہوں، زندگی کے لمحوں کو میں تلاش کر کے آگے جا رہا ہوں، پیچھے آیا ان لمحوں کو بیچ کر رضایت الہی کو خریدا یا نہیں؟ اگر نہیں خریدا تو ان نقصان اٹھانے والوں نے، اگر ان دل کی دھڑکنوں کے گزرنے کے ساتھ، لمحوں کے گزرنے کے ساتھ، اگر میں نے سوچ کے ان لمحوں کو کہاں خرچ کرنا ہے، قرآن نے بھی کہا کہ کن کی مذمت ہو گئی، یہ قرآن کی آیات
ان کو آپ نے کیا کیا؟ بہت کم ہی مقدار میں آپ نے بیچ دیا. یہ نقصان کہاں سودا ہے. سورہ تغابن میں بھی اس کے بارے میں اشارہ ہے آیت نمبر 9 میں. تو اس لیے امام نے کیا کہا؟ یہ بازار ہے، یہاں خرید و فروخت ہے. کیا رضایت الہی کو خریدوں؟ قرآن کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. کیا یشری کس کے بارے میں؟ نفسه ابتغاء، نفس کو بیچ کر، رضایت کو بیچ کر کیا خریدتے ہیں؟ رضایت الہی کو خریدتے ہیں. اور آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، ایک بزرگ کے قول کو نقل کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے والعصر تب سمجھ میں آ گیا. کہاں سمجھ میں آ گیا؟ وہ بزرگ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے والعصر تب سمجھ میں آ گئے. سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے تب سمجھ میں آ گیا جب میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا، کیا فرما رہا تھا؟ ارحموا من یذوب رأس مالہ، رحم کرو اس پر جس کا سرمایہ پانی بن کے پگھل پگھل کے ختم ہو رہا ہے. ہماری زندگی کی بھی مثال یہ ہے، لمحے گزرتے جا رہے ہیں، گھنٹے گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں. بتاؤ بڑھتی جا رہی ہے یا عمر گھٹتی جا رہی ہے؟ گھٹتی جا رہی. مثال دیا اس بلب بیچنے والے کی طرح دنیا میں ہم انسان بھی ہے. بلب بیچنے والے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اگر لمحے گزرتے جائیں گے بلب پگھلتا جائے گا، وزن کم ہوتا جائے گا. جب بیچنے پہ آئے گا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. ہم انسان بھی اسی طرح کی زندگی میں گزار رہے ہیں. زندگی آیا اور آگے بھی مولا نے فرمایا ان اللہ جعل الدنیا دار بلوى والآخرۃ دار عقبہ. پھر کہا مولا نے، کہا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیا کرا دیا؟ دار بلوى، بلاؤں کا گھر، آزمائشوں کا گھر، مشکلات کا گھر. اس لیے حدیث میں ہے نا، مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ سجن، جیل کی مثال ہے. بندہ جیل میں خوش نہیں رہتا ہے، دنیا مومن کے لیے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلَ بَلْوَى الدُّنْيَا لِثَوَابِ الْآخِرَةِ سَبَبًا. کیوں بلوا قرار دیا؟ کیوں بلاؤں کا گھر قرار دیا؟ اسی لیے یہاں بلاؤں پر ہم صبر کریں گے تو آخرت میں ثواب عوض میں ملے گا. مولا فرماتے کیوں؟ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ سَبَبًا. یہ دنیا کا گھر بنا ہے، آزمائشوں کا ہے. تو کس لیے ہے؟ آخرت میں ثواب کے لیے. مولا فرماتے ہیں اور آگے وَثَوَابَ الْآخِرَةِ. کس لیے؟ آخرت کا ثواب کس ضمن میں ملے گا؟ کس کے بدلے میں ملے گا؟ کون سی چیز کے بدلے میں؟ مولا فرماتے ہیں مِن بَلْوَى الدُّنْيَا عِوَضًا. یہ دنیا کی بلاؤں کے عوض میں آخرت میں ثواب ملے گا. اور آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں امام نقی فرماتے ہیں بلاؤں کا سہارا لے کر، مشکلات کا سامنا کر کے، آزمائشوں پر صبر کر کے زندگی کو گزارنا پڑے گا. اور حدیث مولا کیا فرماتے ہیں؟ آخری حدیث پھر امام کی سیرت پر چند جملے رحمت کمان. الناس فی الدنیا، دنیا میں لوگ کس طرح ہیں؟ کیسے ہیں دنیا میں لوگ؟ کس کے ساتھ؟ بالاموال. دنیا میں اگر کسی کی معرفت ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کو منزلت ہے، کسی کی اگر شہرت ہے، کسی کی پبلسٹی ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ مال دنیا کی وجہ سے، پراڈ پلی کی وجہ سے. مولا فرماتے ہیں الناس فی الدنیا باموال، اور اس کے الٹ وفی الآخرۃ بالاعمال. اگر وہاں پر شہرت پانا ہے تو اعمال کا سہارا لینا پڑے گا، نہ کہ مال کا.
مولا فرماتے تینوں حدیث میں دنیا کو بازار قرار دیا. کون امام؟ بس عزیزوں تیزی سے لمحات گزرتے جا رہے ہیں. بس امام علی نقی علیہ السلام. نام علی القابات میں سے بہت سارے مشہور ہادی و نقی. عربوں کے پاس ہادی مشہور ہے, نقی اور ہادی معنی کی طرف نہیں جاؤں گا. لقب, اس کے بعد کنیت ابو الحسن. ابھی آ جائیں درود پڑھیں محمد والے صلی علی دو قسم کی روایات نظروں سے گزر گئی. ایک میں 4 اماموں کی کنیت ابو الحسن. درود پڑھیں محمد والے چار اماموں کی کنیت ابو الحسن. اگر روایت میں کہیں پر مطلق ابو الحسن آئے بغیر کسی قید کے ساتھ وہ امیر المومنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ابو محمد. ایک ابو الحسن ماضی ہے, ایک ابو الحسن آخر بھی آ گیا ہے. ابو الحسن ماضی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے. ابو الحسن ثانی کسے کہتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کو ابو الحسن ماضی بھی کہتے ہیں, آیا ہے, اور ابو الحسن اول بھی آیا ہے امام موسیٰ کاظم کے لیے. اس کے بعد ابو الحسن ثانی کون ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ثانی. ثالث اور آخر امام موسیٰ کاظم کے لیے ماضی بھی آ گیا, اول میں آ گیا. امام علی نقی کے لیے آخر میں آ گیا اور ثالث بھی آ گیا. ثالث امام موسیٰ کاظم سے. امام ہادی علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن ثالث اور ابو الحسن آخر. بس امام علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکلات تھیں, اب ادھر جانے کے لیے دامن میں گنجائش نہیں ہے. وہاں ایک مسئلہ اٹھایا تفویض والے, انہوں نے سر اٹھایا, کیوں وجود میں لایا؟ یہ آپ جانتے ہیں ان بادشاہوں نے, ان روساں نے جو اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے تھے, یہ تفویض کے اس جملے کو رائج کیوں کیا؟ اپنے استفادے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. کیوں؟ اس وقت دنیا کے لوگ باطل کے خلاف سر اٹھا رہے تھے, لوگ سر اٹھا رہے تھے. یہ ان کا سر کو بھی کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی سہارا تھا, وہ کیا؟ جبر والا. جبر اور تفویض دونوں تھے, لیکن سہارا کس چیز سے لے رہے تھے؟ جب ظلم کرنا ہو کسی کے اوپر تو کس چیز سے سہارا لے رہے تھے؟ جبر سے. تفویض کا کب کر رہے تھے؟ جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا تھا پوچھتے تھے اس کے اوپر ظلم کیوں کیا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا, اس میں تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں بھی شقیں ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے استفادے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو تفویض اور جبر کو وجود میں لایا, جس کے بعد لوگوں کا سر کو بھی کرنے کے پیچھے لگ گئے. یہ بنی عباس کے رؤساء, بنی عباس کے خلفاء, جو ان سب میں سے ایک کا 6 بنی عباس کے خلفاء کا زمانہ میرے امام علی نقی نے دیکھا. ان میں سے سخت ترین متوکل عباسی, کیا کہتے تھے اس کا دوسرا نام بنی عباس کا؟ یزید. اور یہ اپنے آپ کو یزید کہلوا کے خوش ہو رہا تھا. اتنا منحوس آدمی تھا یہ. کربلا کی اس تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا, کربلا کے نقشے کو مٹانا چاہا اس خلیفے نے, مگر امام کی عظمت کو گٹھا نہیں سکے. یہ دنیا تاریخ گواہ ہے کہ امام علیہ السلام کی عظمت آشکار ہوتی رہی. کہاں تک ہوتی رہی؟ یہاں تک کہ متوکل عباسی کے ساتھ ایک مہاجرہ پیش آیا. وہ کیا؟ بیمار ہوا, پھوڑا نکلا, سخت ترین مشکلات میں زندگی گزار رہا تھا. اس نے نیت کی نظر مانی کہ میں کثیر تعداد میں اگر صحت یاب ہو جاؤں
تو کثیر تعداد میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کروں گا۔ اب سے یاد ہونے کے مطلب کثیر معین نہیں ہے، لمٹ معین نہیں ہے، 10,000 12,000 5,000 نہیں۔ اب پریشان ہے، کثیر تو میں نے کہا ہے، اب کثیر کہاں جا کر رک جائے گی؟ کتنے ہزار پر مشتمل ہوگی کثیر؟ کتنے 100 پر مشتمل ہوگی؟ اب پریشان ہے، تمام وزراء سے پوچھتا ہے، تمام عملے زر خرید وہاں موجود افراد سے پوچھتا ہے کیا بتاؤں، کیا کروں؟ ابھی میں نے تو کثیر کہا ہے، اب مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہی میں کثیر کتنے پر دے دوں، 1000 دے دوں 2000 دے دوں؟ کسی نے کہا بادشاہ سلامت اس کا حل یہاں نہیں ہے، تمہیں جانا پڑے گا امام ہادی علیہ السلام کے پاس، جھکنا ادھر ہی پڑے گا۔ وہاں گئے، کہا مولا بتائیے میں نے یہ نظر مانی تھی، اب میں پریشان ہوں، کتنی مقدار دے دوں؟ میں نے تو کثیر کہا ہے۔ کہا 80 درہم دے دو اور یہ کثیر آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب پریشان ہو گئے، یہ 80 کیسے معین ہو گئی، کہاں سے؟ مولا نے قرآن کی آیت پڑھ کر بتلا دیا، رسول اکرم کے ساتھ، رسول اکرم کی زندگی میں جتنے غزوات لڑی گئیں 80 ان کی تعداد تھی۔ قرآن میں سورہ توبہ میں خدا نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہاں پر کہا یہ کثیر مواطن، کثیر مقامات، پیغمبر کے زمانے میں 80 غزوات تھی جن کو اللہ نے کثیر مواطن کہا تھا۔ جاؤ 80 کے لمٹ کے حساب سے 80 کے مقدار میں درہم دے دو، دینار دے دو، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری مشکلات، بس عزیزو بہت ساری مشکلات۔ ایک واقعہ زحمتیں تمام بس وعدہ کرنا، امام کو یہی متوکل عباسی شراب پی رہا تھا، دربار میں بلایا، مولا کو بلایا، کہا شراب پیو۔ میرے مولا نے جملہ کہا اے متوکل عباسی، ہم وہ ہیں جن کے گوشت، جن کے خون میں اس شراب کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہے، ہم پاک و پاک رہے ہیں، ہم آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ اس کے دربار میں، اس کی حکومت میں مولانا نے ہمت کی، جب یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اور ایک تقاضا کیا، اشعار کچھ پڑھو۔ مولا کے 14 بند اور 28 اشعار ملیں گے آپ کو اگر مطالعہ کریں گے تو۔ 28 اشعاروں میں سے 2 کا ترجمہ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ مولا کو مجبور کیا گیا، کہا کہ میں اشعار بھی نہیں پڑھتا ہوں، لیکن مولا نے فی البدیع فوراً بغیر وقت لگائے مولا نے عجیب اشعار کہیں، اور اس کے بعد اس کی جو حالت ہو گئی، کہہ رہے کہ ہاتھ سے اس کا شراب کا کاسا گر گیا اور وہ رونے لگا اور اپنی اس حرکت پر نادم ہوا اور کہا لے جاؤ امام کو، واپس لے جاؤ اپنے گھر، اس کو جانے کی اجازت دے دو۔ وہ اشعار کیا تھے؟ 2 بس۔ باتوں علی قلل الجبال تحرسهم، مولا نے کہا باتوں یعنی رات گزارنا۔ کیا فرماتا ہے؟ اے بڑے بڑے روسا جو اپنے زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا؟ قلل کہتے ہیں چوٹی کو، پہاڑ کے بلند بلند چوٹیوں پر مکان بنایا، کیوں؟ تحرسهم، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ کیا ہوا کیا؟ قلب الرجال فلم تنفعهم القلل، مگر ان روسا کے لیے، ان بادشاہوں کے لیے، ان خلفاء کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ان کے بلند بلند پہاڑوں کا انتخاب کرنا، بلند بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر زندگی گزارنا، ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا جملہ وَنَادُوهُمْ
صارخ من بعد ما قبروا، جب ان کو ندا آ گئی، ان کو ایک آواز آ گئی، صارخ یعنی چیخ مار کر، سخت جو کڑک کے ساتھ آواز آتی ہے، ایسی آواز آ گئی کب من بعد ما قبروا، جب ان کو قبر میں اتارا گیا، جو پہاڑوں کے بلندیوں پہ زندگی گزار رہے تھے، ان کو جب قبر میں اتارا گیا تو ایک آواز آ گئی، وہ آواز کیا ہے؟ این الاسرا والتیجان والحلول، کہاں ہے تمہارا وہ تخت و تاج، کہاں ہے تمہارا شاہانہ وہ لباس، کہاں ہے تمہاری شہرت پسندی کی وہ تاج جو سروں میں سجا کر بیٹھتے تھے، پہاڑوں کا بلندیوں کا انتخاب کیا تھا، کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ تخت، کہاں ہے وہ نئے نئے ملبوسات اور جدید جدید کپڑے؟ جب مولا نے یہ کہا تو اس ملعون کے ہاتھ سے کاسے شراب گر گیا اور اس نے واپس امام سے معذرت کر کے امام کو گھر جانے کی اجازت دی۔ بہت سارے واقعات ہیں مگر دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کو جب مدینے میں سکون کی زندگی مہیا نہیں، مدینے میں دادا کے مدینے میں سکون سے رہنے نہیں دیا، جب سامرہ بلایا گیا 3 دنوں تک ایسی جگہ میں بٹھایا گیا میرے مولا کو جہاں پر ہر آنے والا ہر جانے والا وہاں ٹھہرتا تھا، ایسی جگہ میں میرے مولا کو 3 دن تک بٹھایا، اور بٹھایا اس طریقے سے امام کو کوشش یہ کرتے رہے کہ امام کو شیعوں سے دور رکھا گیا۔ اس وقت میرے امام شیعوں سے یہ کہتے تھے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں مت ڈالو، یعنی نظر اٹھا کر میرے مولا نہیں دیکھتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے۔ کیوں؟ شیعوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے میرے مولا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ یہ سامرہ کی زندگی 18 یا 20 سال کی زندگی سامرہ میں رہے، مگر حکومت کی تسلط میں، ظلم بربریت میں میرے مولا نے زندگی گزاری۔ آخری لمحات ظالم بادشاہ میرے مولا کو زہر دیا، بادشاہ نے اپنے بھائی کے ذریعے سے کھانے میں زہر دیا۔ میرے مولا نقی علیہ السلام کا جسم اطہر کانپ رہا تھا، زہر کا اثر ہوا، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے مولا نے آخری ایام میں حسن عسکری کو قریب بلایا، وصیت کی ہوگی، میں مولا سے کہوں گا مولا یہاں وصیت کرنا، آپ نے بیٹے کو وصیت کی دفنانے کا، غسل دینے کا، کفن دینے کا، مگر آئیے کربلا میں عجیب وصیت کی۔ میرے مولا یہاں آپ نے امامت کے عہدے کو حسن عسکری کے حوالے کیا، یہ معذرت کوئی اور تھا۔ کربلا میں چلتے ہوئے خیمے معصوم بچے بکھر رہے ہیں، کربلا میں لاشوں کا ڈھیر، اکبر کی شہادت کے بعد مولا امام زین العابدین کی خدمت میں آ کر فرماتے مولا امام زین العابدین سے فرماتے بیٹا یہ آخری وقت ہے، میں اکیلا رہا ہوں، بس امامت کے
زینب کبریٰ دے رہی ہے امام زین العابدین کو چلتے ہوئے خیمے سے کیسے نکالا جائے اے امام علی نقی عدالارو ایک جملہ سب جب امام مظلوم ہے لیکن کس امام نے بھی اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے مگر کربلا کی طرف رخ کر گئے اپنی مسائل کو بھلا دیا ہے اے امام علی نقی چلتے ہوئے خیموں سے زینب کبریٰ نے زین العابدین کو خیمے سے باہر نکالا پہلا فتوہ امام سے پوچھا بیٹا سجاد بتا دو خیمے جل گئے ہمارے سبوں میں چادریں نہیں ہیں ہم خیموں میں جل کے راہ ہو جائیں یا سر موریدہ بے سر بے مغنم چادر کربلا میں نکل جائے آخری مرادارو جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جمع کر رہی تھی زینب کبریٰ مگر ایک معصومہ نہ ملی شہزادی کون ہی عزادارو حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہ ملی قصور کو بلایا کہا قصورہ سکینہ موجود نہیں ہے عزادارو ایک مرتبہ مقصد کی طرف جا رہے تھے کہہ رہے تھے سکینہ سکینہ اینا سکینہ اینا سکینہ سکینہ کہاں ہو جب یہ آواز سارے کھلا ایک سر مریدہ ناز کے ساتھ سکینہ لکھی ہوئی تھی گلے کر رہی تھی شکوے کر رہی تھی بابا آج سے میں کس کے سینے پہ سو جاؤں سکینہ کے میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے کہہ رہی تھی بابا میرے گوشوار چھینے گئے مجھے تمانچے لگے میرا چچا عباس فرات کے کنارے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم بحق محمد وأنت المحمود